بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ابھی رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں آدمی اپنا رابطہ اور تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس مہینے میں ایسے اسباب اس کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے معمولی آدمی کے لیے بھی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو ذرا سی ہمت کر کے گناہوں سے بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ایک خدائی انتظام ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں آدمی اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ قائم کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم آپس میں انسانوں کے تعلق قائم ہوتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوتے۔ آپ کسی کی ملاقات کے لیے جائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، وہ آئے گا، وہ بیٹھے گا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی نوبت آئے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جو اعمال پسند ہیں، جن اعمال کے انجام دینے سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ایسے اعمال جب ہم انجام دیں گے تو ان اعمال کی برکت سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ اعمال بتلا بھی دیے کہ اس مہینے میں آپ کو یہ کام کرنے ہیں۔ ایک تو روزہ ہے۔ اسلام نے جن 5 چیزوں کو بہت بنیادی اور اہم حیثیت دی ہے، اسلام کے بنیادی فرائض جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے، اور وہ اسی مہینے میں جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب بھی سب کو معلوم ہے۔ ایک تو اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے روکے رکھتے ہیں، لیکن یہ تو اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، اور اس کا حقیقی جو اس کی اندر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کا ایک تصور اپنے ذہن میں قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہی گنہگار سے گنہگار آدمی ہو، بدکار سے بدکار آدمی ہو، لیکن جب ایک مرتبہ وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاتا ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن پر یہ تصور قائم رہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اگر کھا لوں گا، اللہ ساری دنیا نہ دیکھتی ہو، گھر بند ہے، کمرہ بند ہے، اندر سب کچھ موجود ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو اس کو ٹوکنے والا ہو، روکنے والا ہو، اس کی اس جو ہے غلطی کو لوگوں کے سامنے پھیلانے والا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی یہ اللہ کا بندہ جو دیکھنے کے اعتبار سے لوگ اس کو گیا گزرا سمجھتے ہیں، معمولی اور گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے جس اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے۔ وہ کیا؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا
انسانوں کو پتہ نہیں چلتا. آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے لیے خاص انداز رکھا ہے. آدمی قبلے کی طرف منہ کرے گا، ہاتھ اٹھا کر نیت باندھے گا، رکوع میں جائے گا، سجدہ کرے گا. ہر آدمی جب اس کو دیکھے گا تو محسوس کرے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. سب اس کی نماز کو دیکھیں گے. کوئی آدمی کسی کو صدقہ کر رہا ہے تو وہاں جو ایک دو آدمی موجود ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اس نے فلاں غریب کو، فلاں محتاج کو کچھ دیا. حج کرے گا، حج کے جو اعمال شریعت نے بتلائے ہیں سب دیکھ رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. صبح سے شام تک وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اپنی بیوی کے پاس جانے سے روکتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں اس کا کوئی ساتھی ہو اور اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو کسی کو دن بھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا یہ روزہ ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے. ہمارے بزرگوں میں اور علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک کتاب ہے مسائل کی، جو ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور بہت بڑی ضخیم کتاب ہے. کئی سالوں میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ جس زمانے میں اس کتاب کی تصنیف کر رہے تھے وہ روزے سے رہے، لیکن ان کے روزے کا کسی کو پتہ نہیں چلا. گھر والے اپنے وقت پر ان کا کھانا بھیج دیتے تھے، وہ رکھ لیتے تھے، بعد میں کسی غریب کو دے دیتے تھے، اور اس طرح 12 سال تک انہوں نے اس کتاب کی تصنیف میں وقت لگایا، اور گھر کے ایک آدمی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا. روزے کے ساتھ یہ علمی کام کیا تھا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا پتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں چلتا. ایک تو آدمی خود دوسروں کو کہے کہ میرا روزہ ہے، وہ بات دوسری ہے، لیکن اگر ایسا نہ کہے تو کوئی جان سکتا نہیں ہے. اسی کو حدیث میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص اللہ کے لیے انجام دی جاتی ہے، اور اس میں کسی کے دکھلاوے کو، کسی کی شہرت کو کوئی دخل نہیں ہے. اور پھر اگر روزے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ روزہ جن مقاصد کے لیے فرض کیا ہے وہ مقاصد بھی حاصل ہوں گے. جیسا کہ آپ نے فضائل رمضان میں سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تم پر، تم یعنی تمہاری باڈی کے اوپر. تو لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ گویا تمہاری پوری باڈی کے ہر عضو کو چاہیے کہ روزے کے تقاضے کو پورا کرے. روزہ خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ پر بھی روزہ ہے، کان پر بھی روزہ ہے، زبان پر بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں پر بھی روزہ ہے. ویسے تو ہماری آنکھیں ادھر ادھر بھٹکتی تھی، لیکن جب روزہ ہو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے، مجھے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. اس آنکھ کو ایسی جگہ جہاں دیکھنے سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے استعمال نہیں کرنا ہے. اس کان سے ایسی باتیں جن کو سننے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے، اپنے آپ کو اس باتوں کو سننے سے روکنا ہے. اس زبان سے ایسی باتیں نکالنا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہے. یہ سب کریں گے تو روزے کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا. اور اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی تو کہنے کو تو روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے شریعت نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. وہ نورانیت حاصل نہیں ہوگی، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا
اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، آپ نے اپنے کمرے میں اے سی لگوایا، اب آپ سخت گرمی کے اندر اپنے اس کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اے سی چلایا، اب اے سی چلایا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی کب سے چل رہا ہے، فل چل رہا ہے، لیکن کوئی ٹھنڈک نہیں۔ کیوں بھائی نہیں ہے؟ ارے وہ کھڑکی تو کھلی ہے، وہ کھڑکی کھلی ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ان دروازوں اور کھڑکیوں کے کھلے ہوتے ہوئے جب باہر کی ہوا اندر آئے گی، اندر کی ہوا کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ یہ مشین اپنا کام نہیں کرے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک ذرا سا سوراخ بھی باقی رہ جائے گا تو بھی اے سی کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے جسم کے ان سارے دروازوں کو بند کر دینا ہے۔ آنکھوں کے دروازے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کو بند رکھنا ہے۔ کان کے دروازے جن سے ہم ایسی باتیں جس کو سننے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سنتے ہیں اس کو بند کرنا چاہیے۔ زبان ایسی جگہ اور اس سے ایسی باتیں بولنا جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، غیبت ہے، کسی کے اوپر طنز و تشنیع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب کرو گے تو روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو وہ جیسے ٹی وی اور یہ اے سی ہے تو یہ سب کھڑکیاں بند رکھو گے تو آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی یہ ساری تدبیریں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہم نے اگر ان ساری شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے روزوں کو ادا کیا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان روزوں کے فائدوں سے ہم خالی نہیں رہیں گے، سارے سال اس کا فائدہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں جس طرح ہم نے اپنی نگاہ پر کنٹرول کیا تھا، روزے کے بعد بھی کنٹرول کی وہی عادت باقی رہے گی، اور ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہاں ایک اجنبی پرائی عورت، حسین عورت ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے، ہمارا نفس ہم کو ابھار رہا ہے، لیکن اس وقت ہمارا دل کہے گا کہ تیرے اللہ نے اس کو دیکھنے سے منع کیا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا۔ کسی ایسی جگہ جہاں بہت اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں، لیکن وہاں جب وہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے سننے سے منع کیا ہے، تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ روزے کے جو حقیقی تقاضے ہیں ان کے مطابق جب ہم ان روزوں کو انجام دیں گے تو روزے کے سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ایک تعلق اور جو ہے ایک دوستی قائم ہوگی۔ یہ تو ایک مثال ہے، روزہ ایک عمل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا روزہ ایک عمل، تراویح ایک عمل ہے، قرآن کی تلاوت ایک عمل ہے، تسبیحات ایک عمل ہے، نفل نمازیں ایک عمل ہے۔ یہ سارے اعمال جو ہم رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں انجام دیتے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ روزانہ جائیں گے، روزانہ عصر کے بعد آدھ گھنٹہ اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ 48واں حصہ ہے اس کی حیثیت، لیکن آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ روزانہ جب یہ تعلق قائم ہوگا تو اس کی وجہ سے آپس میں محبتیں قائم ہوگی، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا، وقت آئے گا تو وہ تمہارا خیال رکھے گا اور تم بھی اس کا خیال رکھو گے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، کسی وجہ سے اگر اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ہو گئی تو اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہے اور برابر پابند ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی وجہ سے ایسا ہوا کہ نماز کے لیے جب مسجد میں جانے لگا تو راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وقت پر پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے، تو اس موقع پر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ یہ تیرا بندہ
تیری نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کے راستے میں ٹریفک کی رکاوٹ ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کر دے، اس کو جماعت ملا دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اس کو موقع دے۔ اللہ کا بھی ایک لشکر ہے، اللہ کا وہ لشکر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ جیسے شیطان کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اس لیے ہمیں گویا میں ایک مثال دے کر بتلانا چاہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی جو ہے طاقت کے مطابق، اپنی اپنی ہمت کے مطابق جو بھی اعمال کیے، زیادہ کم کیے، لیکن وہ ہر عمل جو ہے وہ ایک ایسا عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو قائم کرتا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ چلا گیا، اب رمضان کے بعد ہمارے فرائض ہیں مقرر کیے ہوئے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ ہمیں پڑھنی ہے، لیکن ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اعمال جس کے ذریعے سے آدمی اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ باقی رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، ان میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت حدیث میں آتا ہے کہ دین میں نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر اگر کاٹ دیا جائے تو آدمی باقی نہیں رہے گا، اگر نماز نہیں رہے گی تو دین باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے نماز ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ بھئی جب تک رمضان کا مہینہ رہا ہم نے نمازوں کی پابندی کی، اب رمضان کا مہینہ گیا تو اب نماز کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اشتہار چھاپتے ہیں نا، ہمارا آدمی گم ہو گیا ہے، ایک مثال ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نہیں، ہمیں اس چیز کو باقی رکھنا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے گا۔ رمضان کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، معمولی آدمی بھی 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن ختم کرتا تھا۔ حالانکہ ہم وہ کہے کہ میں نے 2 قرآن پڑھے تو بعض لوگوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اس نے 2 قرآن پڑھے ہوں گے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے۔ تو اس کا مہینہ اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ اب رمضان کا مہینہ چلا گیا تو اب قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ رہے، وہ بند کر کے رکھ دیا زدان نے، اب آئندہ سال جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کی دھول جھاڑیں گے اور کھول کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، بلکہ روزانہ اس کی اتنا ہے کہ رمضان میں ہم روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے، 2 پارے پڑھتے تھے، اب 1 پڑھیں گے، آدھا پڑھیں گے، جیسی ہماری حیثیت ہے۔ ایک حافظ ہے تو حافظ کو ایک منزل کے لیے کہا گیا ہے، غیر حافظ کو اس سے کم کے لیے کہا گیا ہے، لیکن بہرحال پڑھنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا آدمی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کی محبت جتنی پیدا ہوتی ہے، کسی اور عمل سے اتنی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ 100ویں مرتبہ جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ، کسی بندے کا تعلق آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کون سی چیز کے ذریعے سے ہوگا؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا جو چیز میرے اندر سے نکلی ہے، یعنی اللہ کا کلام آدمی کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو یہ قرآن میرا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جتنا تعلق قائم ہوتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے سے اتنا نہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، تسبیحات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات بتائی ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی، ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے، جو آدمی پابندی کے ساتھ سلام کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں، مرا نہیں کہ گیا جنت میں۔ یعنی کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ بہرحال یہ جو اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کا بھی اپنے آپ کو عادی بناؤ، ان کو معمولی مت سمجھو۔ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، تسبیحات
ہر نماز کے بعد جو تسبیحات فاطمی پڑھی جاتی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی بھی عادت ڈالو. بیٹھ اگر کسی وجہ سے اٹھ جانا پڑے تو چلتے چلتے بھی اس کو پورا کر لو، اس میں کمی نہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان جو ہے نا وہ انسان کے دل میں کام ڈالتا ہے، تیرا یہ کام ہے، فلانا کام ہے، سلام پھیرانے کے بھاگو، تاکہ وہ جو تسبیح پڑھنی ہے نہ پڑھ سکے. یہ شیطان کے طریقے ہیں اللہ کے جو ہے ساتھ تعلق قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے. ہمیں بھی حضور نے وہ سارے اس کے حربے اور ساری چالیں بتلائی ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا ہے. تمہارا جو ہے اسی طرح دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کی عادت ڈالو. آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں تو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، دعا بتلائی. بھائی کیسے جائیں گے؟ کہ بھائی الٹا پاؤں پہلے رکھنا ہے، اندر جانے سے پہلے دعا کرنی ہے، بسم اللہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اندر جانے سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلے تو پہلے سیدھا پاؤں نکالنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. کھانے کے لیے جب بیٹھے ہیں، کھانا کون آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے کھانے میں برکت نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن ہم ان برکتوں کا اہتمام نہیں کرتے. پھر بھی شمائل کی روایت میں ہے حضرت سلمان فارسی کی، بھائی کھانے کے اندر کھانے سے پہلے ہاتھ دو، کھانے کے بعد ہاتھ دو، اس سے کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. کھانے کے دوران موقع بموقع الحمدللہ، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھو. تو مطلب یہ ہے ہر کام میں. سونے کا طریقہ ہمیں بتایا، سارے کاموں کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ کام کرتے، کام تو کرتے ہی ہیں نا، کھانا تو کھاتے ہی ہیں، ایسا تو کہ نہیں کھاتے. اب کوئی آدمی ہاتھ دھوتا ہے، کوئی نہیں دھوتا، کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی بیت الخلاء جاتے ہیں، کوئی پہلی دعا پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، لیکن کام تو وہ کرتے ہی ہیں. تو جب وہ کام ہو ہی رہا ہے تو ہمیں اس طریقے کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے اگر کریں گے تو ہمارے اس کام میں کیسی برکت ہوگی اور اس کے کیسے انوارات حاصل ہوں گے. کہنے کو تو ایک چھوٹی سی سنت ہے، چھوٹی سی سنت ہے، لیکن اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے. آپ دل میں یہ تصور کیجئے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ حضور کا طریقہ ہے. حضور جب کھانا کھاتے تھے تو پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اس لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں. جب ہاتھ دھوئے نا تو یہ سوچو، شروع میں تو ذرا یاد نہیں رہے گا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد عادت پڑ جائے گی کہ جب ہاتھ دھونے لگیں گے آئے گا خیال کہ میں اس لیے ہاتھ دھوتا ہوں کہ حضور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، میں کھانے کے بعد اس لیے ہاتھ دھوتا ہوں کہ حضور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے، میں سونے سے پہلے یہ دائیں کروٹ پر اسے لیٹتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے. جب چند دنوں تک اس تصور کے ساتھ کرو گے نا تو آپ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، خالی ہمارے ذہن کو حاضر رکھنا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اس لیے یہ سب کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑا انقلاب آئے گا. اور ایک دوسری بات، یہ خود ہمیں اکیلے کو نہیں کرنا. ایک آدمی اکیلا یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن بیوی کو نہیں بتاتا، بچوں کو نہیں بتاتا، گھر کے دوسرے آدمیوں کو نہیں متوجہ کرتا، تو یہ تو گویا اس نے اپنے آپ کے متعلق تو کچھ ٹھیک کر لیا، دوسروں کا خیال نہیں رکھا. ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ جو بھلائی اللہ ہمیں دے، اللہ وہ بھلائی ہمارے بیٹوں کو بھی دے، ہماری بیوی کو بھی دے، ہماری بیٹیوں کو بھی دے، ہمارے متعلقین کو بھی دے، تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی بتانی چاہیے. اور بچوں کو شروع میں جب آپ کہیں گے بیٹا چلو یہ پڑھو، چند دنوں تک کرنے کے بعد پھر آپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ خود ہی اس پر عمل کرے. اس لیے ان چیزوں کا ان کو بھی کیا کرنا ہے، ہماری زندگیاں سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دے، سنت پر زندہ رکھے اور سنت پر ہی ہم کو موت عطا فرمائے. یہی دعا ہمیشہ مانگا کرو.
اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا، اس رمضان کے مہینے کی برکت سے جو کچھ کیا ہے اللہ آئندہ اس کو بھی ہمارے لیے کیا رکھے، باقی رکھے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجیے، کریں گے یا نہیں؟ ضرور کیجیے، خود اپنے گھر کے لوگوں سے کرائیے اور دھیرے دھیرے اس کو اپنے گھر کا ایک مزاج بنائیے، گھر کا ایک مزاج بنائیے تو انشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں۔ یہ تو کرنے کی چیزیں ہوں، بچنے کی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، خاص طور پر اجنبی اور پرائی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی برائیاں اور قباحتیں میں کیا بتلاؤں کہ اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ دور رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ لکھا ہے کتابوں میں اس غرض سے اپنے آپ کو سنوارنا۔ آدمی جب غسل کر کے کپڑے پہنتا ہے نا تو کپڑے پہننے کے وقت دل میں یہ خیال آتا ہے یہ میں لباس اس لیے پہنتا ہوں عورتیں مجھے دیکھے گی تو جو ہے وہ پسند کرے گی۔ بھائی تجھے عورت کا خیال آیا، اللہ کا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے طریقہ بتلایا تھا، اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہوں گے اس طرح کروں گا تو۔ اس لیے یہ جو شہوت کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ کسی وقت کی نماز میں اگر جماعت میں کوتاہی ہو تو دھیرے دھیرے کوشش کر کے اپنی اس کوتاہی کو دور کرو، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھو، اہل اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے وہاں بیٹھے رہیں۔ ارے ہفتے میں آپ 5 منٹ اگر ان کے پاس جائیں گے نا تو ان 5 منٹ کا جو فائدہ ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ جو ہے ان کے ساتھ تعلق رکھیے، ان کے پاس آنا جانا رکھیے، خود بھی جائیے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیے۔ میں اپنے بعض ملنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں، تو کبھی مذاق بھی کرتا ہوں کہ بھئی آپ تو پورا قافلہ ہی لے کر کے آتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ بچے بچپن سے جب اس کے حال ہمارے بچے کیا ہیں نیک بندوں سے دور بھاگتے ہیں، ہم ان کو لے جانے کے لیے کہتے ہیں بہانے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اس کا عادی نہیں بنایا۔ عادت ڈالو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، کچھ نہیں وہ آ کے کچھ جیسے آپ مصافحہ کرتے ہیں اس کا بھی ہاتھ ملواؤ، اس کے لیے دعا کی درخواست کرو۔ چند مدت تک جب ایسا کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کا بھی تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں جو فائدے حاصل ہوں گے اس کو جو ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کا اہتمام کرو۔ گناہ آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کون ایسا ہے کہ جس سے گناہ صادر نہ ہوتا ہو؟ ہم اور آپ 24 گھنٹے کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ گناہ ہوتے رہیں اور ان گناہوں کے وجہ سے جو میل کچیل آتا ہے، جو گندگیاں آتی ہیں، ان کو دور کرنے کی اگر کوشش نہ کی جائے تو ایک مدت کے بعد ہمارا حلیہ ایسا بن جائے گا کہ ہمیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ توبہ اور استغفار، سونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ بہت آسان کام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جو ہے نا بہت آسانی سے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور توبہ کا دروازہ یہ پورا افق تک کھلا ہوا، اس لیے آپ روزانہ سونے سے پہلے 5 منٹ اللہ سے جو ہے تصور کر لو، اے اللہ یہ پورا دن جو ہے پتہ نہیں اس پورے دن میں مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ ہم اور آپ
گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن جب اللہ کے حضور ان گناہوں کی مغفرت کریں گے، چاہیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے نہیں کہ تجھے یاد ہے کہ نہیں ہے، فوراً وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا اہتمام اگر کرو گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر کے لوگوں کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں، اور جو ہے آپ کا پورا ماحول جو ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور یہی چیز جو ہے ہمیں اللہ سے قریب کرے گی اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ کریں گے یا نہیں؟ اس کا اہتمام کرو، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، اور دعا کی عادت ڈالو۔ دعا میں کیا نقصان ہے؟ مانگنا ہی مانگنا ہے، کچھ دینا تھوڑا ہے، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اللہ سے جتنا مانگو گے، اگر ہم نے 10 دعائیں کی اور 2 قبول ہو گئی تو بھی بہت فائدہ ہے یا نہیں؟ اس لیے دعا کی بھی عادت ڈالو، روزانہ دعا کرتے رہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کا اہتمام نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔